العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز حاضرین، سیرت صحابہ کے اس پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ایک جلیل القدر صحابی کی سوانح حیات لے کر، ان کی ایک مثالی زندگی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ ہیں انس بن مالک الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی کنیت ابو حمزہ تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جن کے نام سے مسلمان کا بچہ بچہ آشنا ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ جہاں ہم ان کے نام سے آشنا ہیں وہیں ان کے کام سے بھی آشنا ہو جائیں۔ جیسے ان کے نام کو ہم جانتے ہیں، ان کی زندگی کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ان کی زندگی کو پیش کرنے سے پہلے یہ غلط فہمی کا ازالہ میں کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ دو شخصیتوں میں لوگوں کو بڑا اشتباہ ہوتا ہے، کنفیوز ہوتے ہیں لوگ۔ ایک ہے انس بن مالک، دوسرے ہیں مالک بن انس۔ انس بن مالک یہ صحابی ہیں اور مالک بن انس یہ دوسرے صدی ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں۔ ائمہ فقہ میں سے، فقہ کے جو امام گزرے ہیں ان میں سے ایک مالک بن انس بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے 10 سال پہلے یہ پیدا ہوئے۔ ان کی ماں کا نام ام سلیم اور ان کے والد کا نام مالک ہے، اور مالک ام سلیم کے پہلے شوہر تھے۔ جب ام سلیم اسلام قبول کی تو ان کے شوہر مالک نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو ماں ام سلیم اپنے ننھے منھے معصوم انس کو لے کر شوہر سے جدا ہو گئی، کیونکہ کافر اور مشرک شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے ساتھ رہنا نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت بڑا یہ پیغام دیتی ہے، بہت بڑا میسیج رکھتی ہے کہ عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچوں نے اسلام کے لیے جو کردار ادا کیا، اسلام کی خاطر بچوں کی جو قربانیاں تھیں، ان میں حضرت انس کا نمایاں نام آتا ہے۔ مذہب اسلام ہر عمر کے انسانوں کے لیے خدمت کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جس میں ہر عمر کے لوگوں کے لیے خدمت کا موقع ہے، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، سب کے لیے خدمت کے موقع ہے مذہب اسلام میں، اور سب نے اسلام کی خاطر اپنی خدمات کو پیش کیے ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کیے تو اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی، معصوم بچے تھے۔ ام سلیم ان کی ماں اپنے معصوم بچے کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول اور سارے لوگ آپ کے پاس ہدیے اور تحفے لا کر دیتے ہیں، میرے پاس آپ کو ہدیہ دینے کے لیے، تحفہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے میرے معصوم انس کے، لہٰذا میرے اس بچے کو آپ تحفہ کے طور پہ قبول کر لیجئے۔ ماں جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی کی خدمت میں خدمت کے لیے چھوڑ کے چلی گئی، اور فرمایا، اور ماں نے کہا کہ میرا یہ بیٹا پڑھا لکھا بھی ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے، 10 سال کا یہ بچہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ انگلیوں میں جانے جاتے تھے، کیونکہ ان پڑھ قوم کا زمانہ تھا، ان پڑھ لوگ تھے سارے لوگ، تو حضرت انس پڑھے لکھے بچے تھے۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر سے لے کر پوری زندگی نبی کی خدمت کرتے رہے، یعنی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر خدمت کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خاص تعلق بھی ہو گیا تھا، یہ خاص رشتہ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم، اپنے غلام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو بھی بار بار جایا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور گھر میں بس میں تھا، میرا ایک دودھ شریک بھائی تھا وہ بھی بچہ، اور بس میری ماں ام سلیم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر آئے ہم تینوں ہی تھے، تو میری ماں مہمان نوازی کے طور پر کھجور اور گھی لا کر پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں روزے سے ہوں، نفل روزے سے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی گھر میں، نفل نماز با جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کے گھر میں پڑھائی۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پیچھے میں اور میرا دودھ شریک بھائی دونوں کھڑے ہو گئے، دونوں بچے، اور پیچھے ہماری ماں کھڑی ہو گئی۔ تو جہاں بھی بچے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، تو با جماعت گھروں میں نماز ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس کے گھر کو جانا اور ان کے گھر میں با جماعت نماز پڑھانا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو کتنا چاہتے تھے اور ان کے گھر سے کتنے قریبی تعلقات تھے، اور ان کے گھر سے حضرت انس سے کیسا قلبی اور دلی لگاؤ تھا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبت سے حضرت انس کو ایک ٹائٹل دے کر پکارتے تھے، ذوالأذنین، دو کانوں والا، اے دو کانوں والے ادھر آ بول کے پکارتے تھے اللہ کے نبی۔ حالانکہ ہر انسان کو 2 ہی کان ہوتے ہیں، کسی کو 3 کان تو نہیں ہوتے، پھر اللہ کے نبی 2 کان والے بول کے کیوں پکارتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں کان تیار رکھتے تھے، اللہ کے نبی کب کیا حکم دیں گے اور میں کیسے اس پر عمل کروں۔ 2 کان والا کہہ کے پکارنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے ان کے جذبہ سمع و طاعت کی طرف، کیسے غور سے سنتے تھے نبی کی باتیں، اور سننے کے بعد کیسے فوراً عمل کیا کرتے تھے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیے حضرت انس، اور 10 سال کوئی چھوٹا زمانہ نہیں، 10 سال خدمت کیے۔ 10 سال کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اور ان کے ساتھ نبی کا سلوک کیسا تھا، وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں 10 سال میں اللہ کے نبی اتنے بڑی شخصیت ہو کر کبھی مجھے اف تک نہیں کہے، اور مجھے یاد نہیں ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو اے انس تم نے یہ کیوں کیا جو کرنا نہیں تھا، یہ تم نے کیوں نہیں کیا جو کرنا تھا، حالانکہ مجھ سے بھول ہو چکی ہوگی، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کبھی مجھ سے نہیں کہا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ حالانکہ 10 سال میں انسان سے بھول ہو جاتی ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن نبی کے یہ اخلاق دیکھیے کیسے اعلیٰ اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے اللہ کے نبی؟ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے نوکر کو ایک دن میں کتنے مرتبہ معاف کروں؟ اپنے نوکر کو ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا ایک دن میں کم سے کم 70 مرتبہ تو معاف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، کیا ہم لوگ ہمارے نوکروں کو، ورکروں کو، کام والے جو چھکرے ہوتے ہیں،
ہاں پوری زندگی میں 70 مرتبہ معاف نہیں کریں گے، ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرنے کا حکم ہے۔ اور اس تعلیم پہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عمل کیے دیکھیے۔ 10 سال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نوکر تھے، خادم تھے، ایک مرتبہ بھی اف تک نہیں کہا۔ یہ نبی کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ آپ کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اونچے معیار پہ فائز تھے، اونچے اخلاق تھے۔ پھر کہتے ہیں واللہ ما مسست خزا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے پوری زندگی میں ریشم یا حریر جسے کہتے ہیں، کوئی ریشم اتنا نرم نہیں تھا، کوئی ریشم اتنا نرم نہیں تھا جتنا نرم میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستے مبارک کو پایا۔ پیارے نبی کا جو کف ہوتا ہے، ہاتھ، اتنا نرم تھا کہ ریشم بھی اس کے سامنے نرم نہیں تھا۔ ریشم کی نرمی سے بڑھ کر پیارے نبی کے ہاتھ کی نرمی ہوا کرتی تھی، اتنے نرم آپ کے ہاتھ تھے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم زندگی میں کوئی خوشبو، زندگی میں کوئی مشک بھی اتنا خوشبودار نہیں تھا جتنا خوشبو میں نے آپ کے پسینے میں محسوس کیا۔ پیارے نبی کے پسینے میں بھی اتنی زیادہ خوشبو ہوتی تھی کہ کسی دنیا کے عطر میں، خوشبو میں، مشک میں ویسی خوشبو نہیں ہوتی تھی۔ یہاں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیارے نبی سے کتنی قربتیں تھیں، کیسی نزدیکیاں ان کو حاصل تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو بہت سارے خادم تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کی اگر فہرست بنائی جائے تو پہلا نام آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس حدیث کے نتیجے میں، اس خدمت کے نتیجے میں جو خدمت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، پیارے نبی نے کیا تحفہ دیا ان کو؟ 10 سال جو خدمت کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا قیمتی تحفہ دیا، بڑا عظیم تحفہ دیا حضرت انس کو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، خویدمک انس، انس تمہارا ایک چھوٹا غلام ہے، انس تمہارا، میرا بیٹا ایک چھوٹا نوکر ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے نا، اس کے لیے کوئی دعا دے دیجئے نا۔ اللہ اکبر! نبی کیا تحفہ دے سکتا ہے؟ نبی جو تحفہ دے سکتا ہے وہ دعا ہی نبی کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ایک نبی بڑا سے بڑا جو تحفہ دے سکتا ہے وہ نبی کی دعا ہے۔ نبی کی دعا سے بڑھ کر تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ماں نے درخواست کی کہ میرے بچے کے لیے دعا کر دیجئے۔ پیارے نبی نے دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہم اکثرہ مالا، اے اللہ انس کے مال میں زیادتی کر دے۔ اللہم اکثرہ مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ انس کے مال میں زیادتی کر دے، انس کی اولاد میں زیادتی کر دے، اور جو کچھ تو انس کو دے اس میں برکت دے۔ 3 دعائیں کی۔ اللہ اکبر! حضرت انس کہتے ہیں میری دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ان 3 دعاؤں میں مل گئی مجھے۔ بڑی قیمتی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اور یہ 3 دعائیں بھی کیسے قبول ہوئی دیکھیے۔ پہلی دعا کیا کیے؟ مال میں برکت دے۔ یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ اور سارے لوگوں کے جو باغیچے تھے اس میں سال میں صرف 1 فصل اگتا تھا، سال میں صرف 1 بار فصل دیتا تھا ان کا باغیچہ، لیکن حضرت انس کا جو باغیچہ تھا نا، سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، سال میں 2 فصل دیتا تھا۔ اور دوسری دعا کون سی تھی؟ اولاد میں برکت دے۔ اولاد اتنی ہوئی حضرت انس کو،
ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اتنی زیادہ ہوئی. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ اولاد دیکھی ہے. اتنی اولاد میں برکت اللہ تعالیٰ نے حضرت انس کو دی. اور زندگی میں کیسی برکت ہوئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں آتے ہیں جو لمبی لمبی عمر پائے. حضرت انس کی عمر 100 سے زیادہ کی تھی. اتنی لمبی عمر پائے. اور مال میں اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت دی. علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تاریخ اسلام کے سب سے بڑے معبر مانے جاتے ہیں. معبر کسے کہتے ہیں؟ خوابوں کا مطلب بیان کرنے والے. کوئی بھی خواب ہم دیکھتے ہیں، خوابوں کی تعبیر، کون سے خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے، کون سے خواب کا کیا مطلب ہوتا ہے، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے کو معبر کہا جاتا ہے. علماء کرام کہتے ہیں تاریخ اسلام میں محمد بن سیرین سے بڑھ کر معبر پیدا نہیں ہوا. اور محمد بن سیرین کے جو والد تھے سیرین، یہ حضرت انس کے نوکر تھے. اور نوکر اور غلام انسان کا مال ہوتا ہے. اور حضرت انس کے نوکر سیرین سے اللہ تعالیٰ نے ایسے اولاد کو پیدا کیا. محمد بن سیرین تاریخ اسلام کے سب سے بڑے معبر بنے. اور یہ ان کے مال میں برکت کی ایک شکل تھی. اس انداز میں اللہ نے ان کے علم میں، ان کے مال میں برکت عطا فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے باوجود 10 سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، آپ کی ایک ایک عمل کو دیکھتے رہے، آپ کی ایک ایک حرکت کو سنتے رہے، آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے رہے. یہی وجہ ہے جو صحابہ حدیث بیان کیے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو، سب سے زیادہ نبی کی حدیثوں کو بیان کرنے والے جو مشہور صحابہ ہیں، ان میں حضرت انس کا نام بھی آتا ہے. 2280 پر 6 حدیثیں انہوں نے بیان کی. علم کا اتنا بڑا خزانہ حضرت انس بن مالک قیامت تک آنے والے انسانوں کو دے کر گئے. گویا یہ علم کا خزانہ جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، پورا ثواب حضرت انس کو ان کی قبر میں مل رہا ہے. گویا کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ تو رہا ان کے علم کا حال، یہ ان کے علم کا حال ہے. رہا ان کے عمل کا حال. اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، پیروں میں سوجن آ جاتا تھا اور پیر پھٹ جاتے تھے دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے. جو باتیں ہم سنتے ہیں نبی کے سلسلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا. نبی کا وہ مجاہدہ حضرت انس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ بھی نبی کو نمونہ بنا کر ایسے ہی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایسے ہی دین کے لیے مجاہدہ کیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک تلخ حقیقت، ایک کڑوی حقیقت، کڑوی بات یہ تھی ان سے تعلق رکھنے والی کہ حجاج بن یوسف جو کہ بڑا خون ریز بادشاہ گزرا ہے، گورنر گزرا ہے، بڑا سفاک، بڑا ظالم، کئی انسانوں کا اس نے قتل عام کیا. اور گزشتہ درس میں نے بتایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی نے شہید کروایا تھا نیزے کو زہر لگا کے. اور حضرت انس کے ساتھ بھی ایسا اس کا معاملہ تھا. حضرت انس کو تکلیف دیا کرتا تھا. نعوذ باللہ ایک مرتبہ ایسا سلوک کیا حضرت انس کے ساتھ، اس نے حضرت انس کو پکارا یا خبیث، خبیث کہہ کے پکارا. العیاذ باللہ. اللہ اکبر. اللہ کے ولی، اللہ کے نبی کے صحابی، اتنے نیک صحابی کو اس نے ایسے برے نام سے پکارا. اور بھی بہت سارے جملے اس نے کیا.
تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے جو بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، عبد الملک بن مروان کو اس کی شکایت کی، تو عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو بلا کے ڈانٹا۔ تو حجاج بن یوسف حضرت انس کے پاس آ کے معذرت چاہا اور کہا میں جان بوجھ کر آپ کو ایسے سخت الفاظ استعمال کیا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت انس حجاج بن یوسف کے زبان سے بچ نہیں سکے، تو ہم کہاں سے بچ سکیں گے؟ لوگوں کے دلوں میں میرا ہیبت بٹھانے کے لیے میں نے ایسے الفاظ کہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ کے نیک بندوں کو ایسے ایسے الفاظ دنیا والوں نے کہے، دنیا والوں کی زبان سے کون بچ سکا؟ پاک دامن مریم بچ نہیں سکی، اماں عائشہ بچ نہیں سکی، تو کون بچ سکیں گے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا صبر انہوں نے کیا، ایسے ان کو ستایا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ولیوں کے بھی دنیا کے اندر دشمن ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 90 پر 3 ہجری میں بصرہ میں ان کا انتقال ہوا، اور حضرت انس کا شمار جو ہے سب سے آخری میں انتقال ہونے والے صحابہ میں آتا ہے۔ وہ صحابہ اللہ کے نبی کی وہ ساتھی جو آخری میں انتقال ہوئے، اور بصرہ میں جو صحابہ انتقال ہوئے سب سے آخری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوئے۔ یہ اللہ کے بہت ہی نیک صحابی تھے، اللہ کے نبی کے صحابی تھے، اور اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے۔ ان کی زندگی سے بہت سارے سبق ہم کو ملتے ہیں، خاص کر بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی بڑے سبق ہیں۔ بچپن کی زندگی سے ہی دین کی خدمت، اسلام کی خدمت کیسے کرنا ہے، ان کی زندگی سے ہم کو سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی صحابہ کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔